السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام میں اوپینین۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں صلاح الدین حیدر صاحب۔ آپ سابق صوبائی مشیر اطلاعات بھی رہیں اور اس کے علاوہ نامور جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، مختلف اخبارات کے ایڈیٹر کی حیثیت میں بھی کام کیا ہے اور پولیٹیکل معاملات کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے ملک کے۔ ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ صلاح الدین حیدر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو صحافت ہو رہی ہے اس میں اگر میں 10 سال 15 سال پیچھے چلے جاؤں یا الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں، اس میں اور آج کی صحافت میں کیا فرق آپ کو؟ بہت بڑا۔ آج کی صحافت نہیں رہی ہے جو اخلاقیات پہ مبنی تھی۔ ہم نے صحافت شروع کی تھی 1964 میں، کالج سے نکلنے کے فوراً بعد۔ ایف سی کالج لاہور سے پڑھا تھا، وہاں سے نکلنے کے بعد جب میں آیا تو میرا خیال تھا کہ میں سی ایس ایس کوالیفائی کروں، اس کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک مجھے ایڈورٹائزمنٹ نظر آیا کہ پی ٹی آئی بھی جگہ خالی ہے، اپرینٹس رپورٹر۔ چلا گیا، مجھے کر یار بہت نالج بڑھ جائے گی، پڑھ لکھ کے لکھ لیں گے۔ پھر ابھی تو 3 سال اپنی 25 سال ہمارے 22 سال میں ہوتی، 3 سال میں گزر گئے۔ لیکن پھر میں جرنلزم کے چسکا لگا تو لگ گیا، تو پھر بھول گیا سارا سول سروس کلیکٹری کا امتحان۔ ہمیں پہلا درس دیا گیا تھا، چیئرمین معظمی صاحب تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، انتقال کر گئے، پی پارٹی بنائی تھی، چھوڑ کے پی پی آئی بنائی تھی انہوں نے، اور پی پی آئی اتنے عروج پہ گئی تھی اس کی انتہا نہیں۔ بعد میں ان کے بچوں نے، اکرم علی، معظم علی، تینوں بھائی انتقال کر گئے، ان کے بچوں نے پی پی آئی کی نظر نہیں آتی۔ لیکن ہماری ٹیم ایک زبردست ٹیم تھی۔ ہم نے سب سے پہلا اخلاقیات معظم علی نے سب سے پہلا یہ دیا تھا، جوائن کیا تھا، پی بی ڈی تھی انہوں نے، کہنے کے دیکھو سب سے بڑی بات یہ، اگر تم نے اپنا ضمیر بیچ دیا تمہاری خبر نہیں رہے گی، وہ بکی ہوئی خبر نظر آئے گی۔ ریڈر اندازہ لگا لے گا، قاری اندازہ لگا لے گا کہ تم اپنی صحیح بات نہیں بتا رہے اس کو۔ اگر وہ تم نے اعتماد کھو لیا قاری کا تو تم کبھی بھی صحیح جرنلسٹ نہیں بن سکو، کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکو زندگی میں تمہارا مطلب۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے جرنلسٹ میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ماضی میں ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتے تھے؟ نیا ٹرم آ گیا ہے، لفافہ جرنلزم۔ نہیں، یہ تو سر ماضی میں بھی ہوتا رہا سر، یہ تو ماضی میں بھی لسٹیں چھپتی رہیں۔ لوگ ماضی میں بھی کرپشن ہوتی رہی ہے، لیکن لوگ جو کرپشن لیتے تھے اس میں سوشل بائیکاٹ کر دیتی تھی کمیونٹی، اور لوگ سر جھکا کے چلتے تھے کہ لوگ کہیں نہیں کرپٹ کرتا ہے۔ لیکن اب تو کرپشن کرنا تو اعزاز کی بات ہو گئی ہے۔ زمانہ اس قدر بدل گیا ہے کہ جو اخلاقیات تھی وہ تو کونے میں رکھ دی ہم نے۔ اب تو صرف یہ کہ عمارت اور پیسہ، میں آپ کو معاف کیجیے گا ایک کہاوت، یہی چیز آپ کہہ رہے ہیں جرنلسٹ میں بھی ہے آج کے جرنلسٹ؟ ہاں بالکل سرایت کر گئی ہے۔ اور آج مجھے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ میں اس دور سے آیا ہوں جہاں پہ چیزیں نہیں تھیں، اور میں اب اس کو چاہوں بھی اپنے آپ کو بدلنا تو نہیں بدل سکتا۔ اور یہ اس لیے جب گھٹی میں کوئی چیز پڑ جائے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے آپ کی جرنلزم کی حالت یہ ہے کہ آج حامد میر، سوری آپ کے نام نہیں لکھا دیجیے گا، آپ بہت سارے لوگوں کا نام دیکھتے ہیں جو کبھی کبھی جو سپریم کورٹ میں بھی کیس آیا افتخار چودھری کے سامنے، اس میں کچھ جرنلسٹوں کے نام آئے، جس میں ایک بہت بڑے کار فرما ٹی وی چینل کے اینکر تھے۔ جب ان کا دوسری لسٹ پبلش ہوئی، کہا ہے کہ دوسری لسٹ میں صحافیوں کا نام تھا، تو آپ جا کے انہوں نے چودھری آ گیا سر یہ لسٹ ہے، اس لیے ان کا نام تھا۔ اس لیے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صرف مال و زر بنایا ہے۔ لیکن اگر آپ کا اشارہ حامد میر کی طرف ہے تو ان سے میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں میرے مخالفین، لیکن اگر وہ سچے ہیں تو ثابت کریں، سپریم کورٹ میں آگے کسی بھی عدالت میں ثابت کریں۔ میں آپ کو ان کے پلاٹ نمبر دیتا ہوں جو نواز شریف نے دیے ہیں، کہہ دے کہ نہیں ان کا پلاٹ، اگر دے دیا تو اور بات ہے۔ پھر کامران خان بہت میرا دوست ہے، بڑا اچھا جرنلسٹ ہے، لیکن وہ جس طرح تیزی بلندی رکھ گیا ہے، ابھی اس نے فیز 1 میں ڈیفینس ہاؤس سے 1,000 گز کے 2 مکان خریدے، اس کو دے گی۔ پھر اس کے اس میں یہاں بھی کہا جاتا ہے، مجھے الزام دے رہنا چاہیے، لیکن سننا یہی جاتا ہے کہ جو ڈالمن مال بنا میرے گھر کے سامنے نظر آتا آپ کو، اس میں پورا آدھا فلور اس نے خریدا 10 کروڑ کا۔ 10 کروڑ کا کہاں سے آئے کہ جلد سے بات ہے، کون سا گورنمنٹ سروس، کون سا تنخواہ ملازم ویسے کہاں سے آ سکتا ہے؟ جاگیداری باپ نے بھی جائیداد چھوڑی تو نہیں ملتے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ سر یہ بتائیے آپ کہ آپ ایک جرنلسٹ تھے
اس کے بعد آپ سیاست میں آ گئے. جرنلسٹ ایک آزاد منش انسان ہوتا ہے, غیر جانبدار ہوتا ہے, لیکن آپ نے ایم کیو ایم جوائن کر لی, ایم کیو ایم کے مشیر بن گئے ایم کیو ایم کی طرف سے اطلاعات کے. یہ کیا ہوا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں. قطب عزیز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. جی, وہ سفارتکار جو چیئرمین ان کی بیٹی سمینا میری بہت دوست ہے. اقبال قاسم کی بیوی لیڈر ہے, گینگسٹر پاکستان سے. اس کی دوسری بیوی ہے, پہلی بیوی چھوڑ گئی. لیکن سمینا میں سے قطب عزیز این پی ٹی کے چیئرمین تھے جب میں مانیوز تھا. تو مجھے جب جانا تھا چائنا تو میں نے کہا کہ صاحب یہ 1988 میں آپ آغا صنعتی کی چاند کانفرنس ہو رہی ہے اور آغا صنعتی نے میرے ذمہ لگا دیا کہ 10 جرنلسٹ لے آؤ میرے خطرے پہ, صنعتی تم لے آؤ. تو میں سب لے کے جانا چاہتا ہوں, ہاں ضرور جائیے اور واپس آ کے لکھیے وہاں پہ کے بارے میں, اچھا ہوگا, ضرور جائیے, آپ کو اجازت ہے. تو وہ جرنلسٹ حضرات تھے اس زمانے میں. وہاں پہ بھی مارننگ میں جب میں تھا 80s کے اندر, تو اس زمانے میں بھی یہ چیزیں اتنی عام نہیں تھیں. چوری چھپے ہوا کرتی یقین ہوتی تھی. اس لیے نہیں, میرا سوال تو آپ کے حوالے سے تھا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ صحافت چھوڑ کر سیاست میں آ گئے اور وہ بھی ایم کیو ایم جیسی جماعت میں آ گئے, تو یہ کیا ہوا؟ یہ میں آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں, شاید میں آپ کو پہلے کبھی بتایا ہو نہیں معلوم. دیکھیے سیاستدان اور صحافی کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. اگر نہیں ہو تو پھر نہ صحافی صحیح بن سکتا ہے نہ سیاستدان پکسی ہے. ہر سیاستدان, میری بھی نواز شریف سے بہت دوستی تھی, یہاں تک کہ اپنے ساتھ بتاتا تھا, کھانا کھلاتا تھا ماڈل ٹاؤن میں اٹھا کر کے, خود ٹکٹ دے کے بلاتا تھا کہ میں کھا جاؤں. کراچی آتا تھا, یہاں پہ ماجد جہانگیر, ماجد سلطان کے گھر میں رہتے تھے, مجھے بلاتے تھے. ابراہیم کبھی کبھی میرے ساتھ یہ ادریس بختیار ہوتے تھے, مرحوم اللہ بخش ان کو, وہ نذیر خان ہوتے تھے, ہم سب پریس کلب کے ممبر تھے. کبھی کھانے بٹھاتے تھے ہمارے ساتھ, عزت سے کھانے کھاتے تھے, اور اس میں بہت حضور خوشی کا بہت زیادہ عادی ہے. وہ کبھی زور سے نہیں بولا کرتا تھا, سافٹ اسپوکن آدمی. شوق سنایا تھا. لیکن دیکھیے اب اس دین میں اگر کی نہ ہو تو یہ اس کی جھوٹی بات ہے, میری بتا سکتا ہے. اوپر سے کرنا ہوا جو میں نے دیکھا ہر دور میں اس نے مجھ سے کہا, اتنا اس کی میری کلوزنس ہو گئی تھی, زیادہ تر ہمارے ساتھ زمین کے لیے اٹھا دیتا تھا. پھر کہنے لگا خان صاحب میں پرسوں موصول جا رہا ہوں, آپ کرنا چاہیں. میں نے کہا آپ لوگ میں ضرور چلیں گے, کیوں نہیں چلیں گے. ماسکو میں ظفر علی بھٹو کے ساتھ بھی کہتا ہوں 1972 میں, جب سے جہاں شملہ کے انہوں نے ڈسائڈ ہوا. اس کے بعد میں ماسکو نواز شریف کے ساتھ گیا, پھر چین گیا, ایران گیا. اس میں میرے ساتھ پرویز بشیر تھے اور ایک جنگ کے بڑے سے بزرگ سے سیاستدان تھے, کافی انتقال کر رہے, نام بول رہا ہوں, بہت مشہور کا انسان تھے, وہ میرے ساتھ تھے. ہم 3 آدمی گئے تھے, اور 3 آدمی گئے تھے اسپیشل فلائٹ سے. یہ جتنے صحافی کی ٹیم, جو میڈیا ٹیم کی 10-12 آدمی گئے تھے, اس میں اور بھی لوگ تھے, یہ سب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کو کھانے کو پیسے میرے کمرے میں آ کے سوتے تھے. خیر ایم کیو ایم کیوں جوائن کیا آپ نے, اس پہ آ جائیے. ایم کیو ایم جوائن اس لیے کی کہ جنرل مشرف نے ایم کیو ایم کو جب پاور ملی دوبارہ, جنرل مشرف کا زمانہ آیا, تو انہوں نے ایم کیو ایم کو ایک بتا دوں, جنرل مشرف میرے بہت اچھے, میری دوستی ان سے بہت اچھی تھی. کمانڈر منگلا تھے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے, وہ اس کے بعد جنرل بنے آرمی کمانڈر چیف, میری بہت اچھے تھے. یہاں تک بتا دوں آپ کو کہ انگلش اسپیکنگ یونین کا فنکشن تھا بیچ کنٹری ہوٹل کے اندر, اس میں یہ اسپیکر بن کے آئے تھے, آرمی چیف تھے, پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے. انہوں نے کسی صحافی نے پوچھا کہ صاحب 11 مئی کو ہندوستان نے ایٹم بم 1988 کے بعد ہے, 98 کے بعد ہے, بم دھماکہ کر دیا, تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. کرنے کے وزیر اعظم سے پوچھے کیوں نہیں کر رہے ہیں, کیا چیز مانے ان کے, کیا ہندوستان پہ حملہ کر کے دم دے پاکستان کو ختم کر کے دم لیں گے. وہ اتنے ناراض تھے پرائم منسٹر. اور آرمی کا رول تھا, ان کا آرمی کا پریشر تھا. نواز شریف کام سے کریڈٹ لیتے ہیں. ایم کیو ایم منسٹری جوائن کی, ایم کیو ایم نے نواز شریف نے بلایا. انہوں نے ایم کیو ایم کو 12 منسٹری ملی تھی سندھ کے اندر مشرف کے زمانے میں. اس میں وزیر اطلاعات بھی تھی, ہوم منسٹری بھی تھی, وزیر داخلہ وزیر خزانہ بھی تھی. ساری اہم ایم کیو ایم بڑے سے نیگوشیٹر تھے, اپنے وفات کی خاطر اپنی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال وہ ہر سیاستدان کرتا ہے, اپنے وفات کو دیکھتا ہے پارٹی میں. جب انہوں نے عمران فاروق نے جو فون کیا کہ خان بھائی آپ کو قومی اسمبلی کسی کا آفر کر دیا, منسٹری آپ کو دینا چاہتے ہیں ہم, آپ کو قبول کرنے سے کہ آپ کی نظر میں ارطا بھائی کہہ رہے ہیں, ان کی نظر میں میرے اچھا میڈیا کا آدمی ہونا چاہیے اور میڈیا کو سمجھ کے چلا لیں گے. وہ میری نظر میں کوئی نہیں. قمر منصور اور عبدالقدوس کا نام آیا تھا دو, تو انہوں نے اس کو رد کر دیا, ٹھہر جاؤ. جب میں نے نہ کیا تو انہوں نے مشرف شاید شکایت کی, مجھے نہیں معلوم. مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک بریگیڈر کا فون آیا کہ مشرف کے ساتھ آفس سے بول رہا ہوں میں, صدر مشرف لائن پہ آپ بات کیجیے.
بات یہ تو کرنے لگے کہ بھائی کیا تماشا لگا رکھا آپ نے, مذاق مذاق بات کرتے ہیں مجھ سے, بڑے خوش خراب سے ہارمونیم پہ گانا بھی گایا کرتے تھے وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں نے کوئی وجہ خیریت کیا بازی کرنی ہے, آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے کہا صاحب میری ذہنی سطح جو ہے ذہنی مانگی نہیں ہے ان کے رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے. یہ سب یہ نہیں کہ بدعقل لوگ ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں, مانگا تو سمجھتے ہیں, سب سمجھتے ہیں. یہ کیا حدیث ہے بھائی, واہ بھائی واہ بھائی, سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہاں میں ہاں ملانے کی میں یہ نہیں کر سکتا وہاں پہ. میں نے جو دیکھا ہے رپورٹر کیسے, یہ آپ نے مشرف صاحب سے کہا, مشرف نے کہا اچھا ایک کام کریں, کل صبح 11 بجے میرے ساتھ کافی پی رہے ہیں, میں کور کمانڈر سے کہتا ہوں راجی سے کہ آپ کو بندوبست کر دیا جائے اسلام آباد نے جی ایس پی کو پنڈی آنے کا. میں نے کہا صاحب میں رہنے دیجیے, میں خود آ جاؤں گا, شام کے 4 بجے آ جاؤں گا. صبح 7 بجے اگر میری فلائٹ ٹیک آف کی اور میں نے 7 بجے اسٹارٹ کیا میں نے, تو 9 بجے اگر فلائٹ لیٹ ہوگی تو 11 بجے تک شاید اندر پہنچ سکوں گا. تو کہنے کی چلیے ہم آ جائے, پھر میرا ایک آفسر آپ کو فلائٹ میں بتا دیجیے, وی آئی پی روم سے آپ نکلیں گے, وی آئی پی روم پہ آپ کو ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے, وہاں پہ آپ کو میجر پروٹوکول لے کے جیپ لے کے کھڑا ہوگا, وہ لے کے آئے گا, آدمی میں سے اٹھائیں گے, آپ میرے ذاتی یا مہمان ہوں گے, مجھے اٹھا دیں گے. وجہ صبح وہی بھیج آیا مجھے ڈی ایچ پی بھیجا, جو سیکورٹی کے انداز ہوتے ہیں چیکنگ سب کی گئی وجہ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے انکار کیوں کیا, کیا وجہ ہے؟ میں نے یہی وجہ بتایا کہ صاحب میری ذہنی سطح نہیں ملتی, یہ 9 جو لوگ بیٹھے ہیں رابطہ کمیٹی اور رابطہ کمیٹی ان سے میرا جھگڑا ہو جائے گا, کہ میں ایک دوسرے بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, ایسے بیک گراؤنڈ سے جہاں ہر چیز کھولنے کے لیے مجھے بتائی گئی ہے, وہاں ہر چیز چھپانے کے میں نہیں کر سکوں گا, یہ شاید میرے خلاف ہوگا. میں 2-3 مہینے کے بعد بابا پہ حالوں کوئی فائدہ نہیں. میں نے بہت سوچا لیکن میں نے اس نتیجے بچوں کے جانا ٹھیک کہنے کے اچھا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہے نا, ہر مشکل سوال کا ایک حل ہوتا ہے. ان کا حل صرف میرے دل میں ایک ہے کہ آپ بات مان نہیں گئی کہ مجھے رابطہ کمیٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا, کوئی ہدایت نہیں آئے گی, کوئی بات کمی بیشی رہ گئی میری منسٹری میں کرنے میں, یا تو ڈاکٹر شکروات بتائیں یا آپ بتائیں یا آپ نے بتائیں, چوتھا آدمی مجھ سے بات نہیں کرے گا, میں استعفیٰ دے دوں گا. کہنے گا ہاں ٹھیک ہے, تو بالکل میں بالکل, اور پھر کہنے لگے مجھ سے کہنے لگے کہ میں یقین مانی, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں ایسی صورت حال وہاں بھی کچھ مجھے بھی کبھی کے بارے میں ہوتی ہے, مجھے بھی ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے ذرا سی بات ہے ناراض, ذرا سی بات ہے میں منسٹری بناتا ہوں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ارباب رہے کتا کہہ دیا ہمیں. ارے میں میٹنگ میں بنا رہا ہوں, آپ آ جائیے میرے سامنے نیچے اڑا دیجیے, میٹنگ تو میں نے بنائی ہے, آپ اس کی کہنے سے کیا ہوتا ہے. کئی دفعہ بائک آؤٹ کیا میٹنگ بنائی گئی ہوئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں آپ مجھے ایک جملہ کمپلیٹ, یہ تجویز منظور ہے آپ کی, اگر آپ تیار ہیں تو میں بھی آپ سے بات کروں گا. جی تیار ہو, لیکن اس کے بعد اس کی وجہ خلافی نہیں ہوگی نا میری طرف سے, آپ کی طرف سے کریے ٹھیک ہے. مطلب ایک تجویز آئی ہے, بہت معقول تجویز ہے, تجویز ہے, دوسرے بیک گراؤنڈ سے ہیں, پس منظر ہمیں تیار چاہیے, آپ بات کر رہے ہیں میں بات کروں, ریولیوشنری والے چوتھا آدمی کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو جائے. اچھا, آپ مشیر اطلاعات رہے سندھ کے, اور آپ نے تقریباً 4.5 سال پورے کیے اپنے اس عہدے پر. سر شرجیل میمن پیپلز پارٹی کا ایک منسٹر تھا, وہ بھی اسی عہدے پہ تھا, اس پہ اربوں روپے کرپشن کے چارجز ہیں. کون سی ایسی سونے کی کان ہے اس منسٹری میں کہ اتنے اربوں روپے, اور پھر آپ نے اس سے کیسے اپنے آپ کو بچایا, یا آپ بھی اس گنگا میں ہاتھ دھوئے؟ میں نے نہیں بتایا, شاید اس نے میرے ایمان کی پرقبلیتی دے دی. مجھے خوف آ رہا تھا کہ کل میرے خلاف اگر کوئی کیس ہوا تو کیسے فیل کروں گا اس کو, اس لیے کہ میرا سارا ماضی جو تھا صحافی کہتے سے 33 سال تک, سن 2003 میں جوائن کیا تھا میں نے, سن 2003 سے 2007 تک رہا, 4.5 سال تک آپ سے 3 مہینے پہلے مجھ سے استعفیٰ لے لیا کہتا کہ صاحب نے کہا کہ آپ کے خلاف کچھ شکایتیں رابطہ کمیٹی کو لوگ کرنے کے نہیں, میں آپ کو استعفے کی نہیں کرنا تھا بھائی, شیشے میں بال آ جائے تو معافی لیے بنے تھا. آج سے میرا استعفیٰ قبول کر لیا, آج سے میں کل سے نہیں جاؤں گا, صرف ایک دن ٹائم دیجیے, میں گھنٹے جا کے اسے کام کروں. یہ ایم کیو آپ کے بیچ میں. سر اس منسٹری میں سونے کی کان ہے, اس کا بتائیے کہاں ہے. 172 کروڑ روپے کے اشتہارات ملتے ہیں آپ کو, اشتہارات کا بجٹ ہے, بجٹ ہے. اچھا وہ بجٹ جو ہے وہ میں نے ایک اور حرکت یہ کی تھی کہ وہ بجٹ ہر جیسے فرض کیجیے کہ آپ کا ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیا, آپ کو اتنے سینٹی میٹر, یہ پر اینم کی بات کر رہے ہیں آپ, سال پر اینم کی, اور 4 سال آپ رہے, 4.5 سال, یہ اتنا پیسہ کتنے پیسے 572 کروڑ, 500-550 کروڑ روپے بنتے ہیں. اگر میں 10% 15% بھی کمیشن دیتا, جو لوگ مجھے آفر کرتے تھے, نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے سے لوگ تھے,
انکلوڈنگ ایسے لوگ جن کا آپ دیکھ کے نام بتا دیں حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں. لیکن نے کہا کہ فاضل صاحب آپ ہمیں صرف ایک کام کر دیں کہ 2 سال 3 سال سے ہمارے بل نہیں ملتے, اس کی کوئی رفاع کرتے ہیں, ہم سے پیسے دو 10% 15% دینے جو بھی آپ کرتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو مسئلہ حل کرتا ہوں, آپ کی شکایت آئیے, مسئلہ حل کر دوں میں, لیکن پیسے کی بات مجھ سے نہ کرے, اور اگر ہو تو میرے کمرے بنائیں. میں نے اپنے پی اے سے کہا تھا کہ دروازہ کبھی بند نہیں کرنا, کھلا رکھنا. شرجیل میمن پہ جو الزامات ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں؟ اب یہ عدالت ثابت کرے گی 200 ارب روپے تو نکلے ثاقب نثار کے زمانے میں, اور وہ باقاعدہ دکھائے گئے ٹیلی ویژن پہ 200 ارب روپے, 200 کروڑ روپے سوری. پھر آغا سراج دورانی کے کمرے سے جو اسپیکر ہے نہیں سر, میں ذرا اسپیسیفک رہیے نا, وزارت اطلاعات میں اسپیسیفک رہیے, کیونکہ آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں. ہاں, اور وہ جو تھی مری شاجیہ مری, اس کے زمانے میں بھی سنا بہت کچھ ہوا. میرے پاس طریقہ کار کیا ہے, طریقہ واردات کیا ہے؟ اس طریقہ واردات بہت سمپل ہے. لوگ آتے ہیں, اتنے سینٹی میٹر دے دیں, اتنے پیسے سے لے لیں, اتنا پیسے بنتا ہے. اور یہ ایک بات اور ہے کہ مجھے قاضی اسلم نے بلایا, وہ اے پی این ایس سندھ کا سیکرٹری جنرل تھا, اسپیچ کرنے کے لیے. کوئی یوم آزادی تھا, کوئی چیز تھا, یوم انڈیپینڈنس تھا, یوم پریس تھا, کوئی تھا, لیکن میں گیا میٹنگ کرنے کے لیے. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, محمد علی, قاضی صاحب, جبار کھٹک, سب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہاں یہ کہہ دیا کہ صاحب میں تو اصول سے نہیں ہٹوں گا, جس کا جو کوٹا بنتا ہے کی اشاعت ہے. میں نے جو بہت سے لوگوں کو پیر پگاڑا کا اخبار نکلتا تھا وہاں سے, نام بولنا اور مر گیا تھا, وہاں میں جب حیدرآباد وزٹ کیا اور میرپور خاص وزٹ کیا, دیکھا کہ اسی دن اخبار نکلتا ہے جس میں آپ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہوئے ایک خبر, اس سے پہلے اخبار نکلتا ہی نہیں, ڈمی پیپر ہے سارے. اور میں نے کہا ڈمی پیپر کس نے اسلم, آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں, یہ لوگ شکایت کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ ڈمی پیپر آپ نے پروموٹ کیے ووٹ لینے کے چکر میں کہ اے پی این ایس میں الیکشن جیت جائیں. جب آپ نے خود ایک غلط قسم کی روایت ڈال دی ہے تو پھر شکایت کیسی؟ اچھا, اتنا پیسہ تھا, کبھی الطاف حسین کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی کہ بھائی اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھیج دو؟ نہیں, سنا یہ ہے کہ الطاف حسین شیئر مانگتے تھے, انہوں نے بابر غوری اور الیاس کیا نام عادل صدیقی, یہ لوگ بہت زیادہ انوالو تھے پیسے میں. بلکہ عادل صدیقی نے کالم بھی لکھا تھا ایک ڈسٹرکٹ کاغذی اکاؤن میں کہ انڈسٹری ایریا میں اتنے پیسے جمع کر کے دے گیا وہ, اور پھر انکار کر دیا گیا. لیکن مطلب پیسوں کا جو چارج تھا وہ بابر کے پاس اور عادل صدیقی کے پاس تھا؟ نہیں, زیادہ تر پیسے انہی کی منسٹری میں تھے نا, بابر غوری منسٹر آف پروڈکٹری تھے. آپ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں ہوئی الطاف حسین کی طرف سے؟ نہیں, کبھی نہیں. یا ایم کیو ایم کی طرف صرف ایک دفعہ ہوئی, وہ بھی ایک ہمارے جوائنٹ جنرل تھے حسیب خان, انوار احمد خان انچارج تھے, جوائنٹ انچارج تھے. حسیب خان خود میں ایم کیو ایم کی سینیٹر ایسی میڈیا کمیٹی کے جوائنٹ انچارج رہ چکا ہوں میں. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ فاضل بھائی کچھ ریسٹورینٹ سے کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, آپ کی طرف سے پیسہ ہوتے. تو میں تو پیسہ ان کو دیتا ہوں, چیزیں ان کی خوشامد کرتا ہوں, پیسے کیسے مانگوں ان سے؟ میں تو نہیں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں تو دینے کی پوزیشن نہیں ہوں, ان سے مانگنے کی پوزیشن ہوں. مانگنے کی پوزیشن میں میرا میں تو نہیں. بہرحال کسی ایک آدمی سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو, اپنے پی اے سے کہا کہ جو آئے تو اس سے کہا کہ 1 لاکھ روپئے جمع کر دو. ایک سیکنڈ میں اٹھایا لفافہ دے دیا. میں نے جا کے حسیب خان دیا, آپ نے کہا تھا یہ میری زمین میرا ڈیڑھ ٹول حاصل ہو رہا ہے, کہ آپ نے کہا تھا 1 زیادہ 1 لاکھ کس سے منگایا آپ نے؟ کوئی اخبار نہیں سے وہ دے گیا 1 لاکھ؟ دے گا ابھی, جس سے میرے پی اے نے کہا, اس نے فوراً آدھے گھنٹے میں لا کے پیش کر دیا. ایک آدمی سے, ایک آدمی سے, ایک اخبار کے مالک. نام لیں گے آپ؟ نہیں, اس لیے کہ میں اس سے ثبوت نہیں میرے پاس. لیکن یہ کہ حسیب خان دے دیا, میں نے حسیب خان حسیب بھائی یہ اپنے پاس رکھ دیجیے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ آئندہ کر لوں. اچھا, یہ ساری منسٹریز اسی طرح کماتی تھی پیسہ؟ بہت. ایم کیو ایم اپنی اصول پرستی چھوڑ دیا تھا اس نے. جو شروع میں ایم کیو ایم تھا, وہاں پہ ان کے بچے اگر کسی جرائم میں ملوث ہوتے تھے, جیب کتروں میں یا کسی میں جو جس میں ایکشن ہوا جون 1992 میں ان کے خلاف, جن کے سارے لوگ وہ ہو گئے, یہاں تک کہ کیا نام تھا ان کا الیکشن کے دوران, عرفان علی اور ایک صاحب اور تھے جو بہت صدر تھے, نام بولنا ان کا, وہ ان کے یہ الیکشن ہوئے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ.
بائی الیکشن کیے تھے جس میں پی کی سیٹیں خالی ہوئی تھی جو بہت سے لوگوں نے رپورٹ نہیں کیا تھا اندرونی سے چلے گئے یا غائب ہو گئے. ان کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس حسن نائب ظاہر نے 2 مئی کو 1993 کو الیکشن ہوں گے. 1 مئی کو 1993 کو صبح 6 بجے کو سناتا ہے کہ عظیم طارق اپنے عزیز آباد کے گھر میں سسرال میں شہید کر دیے گئے. میں گاڑی اٹھا کے بھاگا, کرفیو لگا ہوا تھا. تو اس وقت تو یو ور ناٹ پارٹ آف ایم کیو. ہاں 93 پارٹی رپورٹر تھا نا. میں بھاگا کیسے عظیم طارق بہت بڑی شخصیت کیسے. معلوم یہ ہوا کہانی جو بعد میں ہمارے سامنے آئی, جو بعد میں کروبریٹ ہوئی اور اس کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا اصل ظاہر کی کمیشن جو بنا تھا اس میں ہوا کہ 6 پولیس والے ان کی حفاظت میں معمور تھے. وہ اپنے سسرال میں سو رہے تھے زبان میں, میرا گھر کہیں اور تھا. وہاں پہ 6 پولیس والے 3 چھٹی کر گئے, 3 چائے پانے کے چلے گئے. اس میں ایک جیپ آئی اور انہیں شہید کر دیا. اس کی بیوی بھاگی, سو رہی تھی, ساری کی آواز سن کے لپٹ کے اس کو انہیں بٹ مارا رائفل کا اور بے ہوش کر دیا, چلے آئے. اب یہ بتائیے کہ پوری سارے میں وہاں پہ کہتے میں کرفیو پاس تھا, آرمی نے مجھے بولا تھا آرمی پیٹرول کر رہی تھی, سارا عزیز آباد کرفیو میں بلیک ڈاؤن جی. ایک آدمی چڑیا کا پلیا پر بھی کوئی نہیں مار سکتا وہاں پہ. وہاں پہ جو گیا تو میں نے کیپٹن سے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں یہ فائرنگ ہوئی اور کب فائرنگ ہوئی, جی کون سی گاڑی نہیں کر دیا آپ؟ کہنے کا ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی فائرنگ نہیں. انہوں نے جواب دیا, میں نے مناسب سمجھا آرمی سے بحث کریں گے. لیکن یہ عظیم طارق کے مرنے کے بعد ایم کیو ایم عمران فاروق 8 سال تک انڈر گراؤنڈ رہے, زیر زمین. اور کبھی جلیل صاحب کے گھر رہتے تھے, کبھی امریکی شہباز خان ہوتے تھے. کون انوالو ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں عظیم طارق کے مرڈر؟ خود الطاف حسین کے اوپر الزام لگتا ہے, کچھ ایسا بھی الزام آتا ہے, کچھ دوسرے. جو آپ کا کیا ہے تجزیہ, کیا ہے آپ کا؟ یقیناً ثبوت تو نہیں ہوگا, تجزیہ تو ہوگا آپ کا. نہیں, عظیم طارق سے میرا خیال ہے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا جہاں تک میں نے دیکھا تھا. یہاں سے میں بات کرتا مجھ سے گھنٹوں بات کرتے تھے لندن سے. بلکہ ایک دن کیا ہوا 1993 کی بات ہے, عظیم طارق کا مرڈر ہو چکا تھا. اقبال جعفری ہمارے جرنلسٹ صحافی تھے, اگر آپ کو یاد ہو, پریس کلب میں میں عمرہ کرنے جا رہا تھا دسمبر کی آخری تاریخوں میں. اقبال جعفری نے کہا, جعفری نے, کہ صاحب میری بیٹی کی شادی ہے پرسوں, تم 2 دن ڈیلے کر دو, شادی ہے. حالانکہ میں اس سے ہمیشہ لڑائی جھگڑے کا اور دوستی کا رشتہ رہتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ دوستی کی بیٹی کی شادی ضرور ضروری ہے, میں 2 دن آپ تاریخ بدل دی. اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا, آرام سے سیٹیں میں جایا کریں. اور جیسے اب ایئر لائن کرتی چارج انٹرنیشنل ٹکٹ کچھ ایسے چارج نہیں ہوتا. میں نے کر دیا پسند, شادی اٹینڈ کی. رات کو 2 بجے سویا تو ایک ٹیلی فون کرا. یہ میرا الطاف حسین سے پہلا رابطہ, ان سے ترانے کی بات. کہنے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بول رہے کہنے کہ میں ابھی آپ کو اپنا تعارف کرا دیتا ہوں, سفر ارض مقدس مبارک ہو. سفر ارض مقدس آپ کون سا بول رہے ہیں, آپ کیسے اتنا بھی. کہنے کہ میں الطاف حسین تحریک قائد تحریک متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو مہاجر قوم. میں نے کہا اچھا فرمائیے. کہنے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے چونکہ 1992 سے لے کے آج تک آپ نے جتنی خوبصورتی سے آدمیوں کو کنڈیم کیا اور ہمارے خلاف ہے, میں سلام پیش کرنے کے لیے آپ کو صرف اتنی اجازت مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ میری بات مان لیں کہ میرا آج میرا صدیقی آج لندن روانہ ہونے والا تھا ریاض سے, ان کو روک دیا ہے, جدہ پہنچے, آپ کا استقبال کریں, آپ کو عمرہ کرائیں, تو آپ میرے خرچے عمرہ کریں. میں نے کہا اچھا بھائی صاحب, عمرہ اپنے خرچے پہ ہوتا ہے, عمرہ جائز نہیں ہے, اپنے پیسے بھی جانا ہے. نہیں, آپ تو اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں, ہمیں اتنی سہولت دیتے, کوئی نہ کوئی تو آپ کو گاڑی لے کے جاتا ہوگا نا مکہ مدینہ, تو آپ صدیقی آپ ہوتے جائیں گے. مطلب وہ آپ کے فیسیلیٹیٹر بننا چاہتے تھے. آگے بڑھا دیں سر. اچھا یہ بتا دیجیے آپ کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہڈن ہیں, ابھی انفولڈ ہونی ہیں, لیکن الطاف حسین کی شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے, الطاف حسین کی شخصیت پہ کوئی بہت ہی قابل اعتماد تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کہ ان کی شخصیت میں کئی
اہم جز تھے جو کبھی وہ غصے میں لال پیلے ہو جاتے تھے, ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے, بھری محفل میں لوگ بڑی اچھال دیتے تھے. عوام مرد ان کے لیے ان کا جو ورکر ہے وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا. اور اس میں وہ کہتے ہیں بتاؤ عمران فاروق معافی مانگو, مصطفیٰ وزیر معافی مانگو, بدن لوگ سے معافی مانگو, سلیم شہزاد معافی مانگو, جتنے بھی سب معافی بھائی معافی مانگتے ہیں. معاف کر دیا تم لوگوں نے, چلو ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ کریں گے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو عوام کے سامنے, چاہے لوگ ہیں چاہے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, آپ سے محبت رکھتے ہیں, لیکن ان کے سامنے بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ کرتے تھے. دوسری چیز کہ سائملٹینیس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الطاف حسین اپنے عہدیداروں سے زیادہ ورکر کو اہمیت دیتے تھے, ان سے کمیٹڈ تھے. جی جی, اور یہی بات تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ بےزتی کرائی اپنے ورکر کی. اچھا وہ تو ایک الگ پہلو ہے. یہ بتائیے کہ الطاف حسین پہ عمران فاروق کے قتل کا بھی الزام ہے کہ ان کے کہنے پر ہوا وہ. میں نے یہ سوال, مجھے نہیں معلوم, یہ تحقیقات زیادہ نہیں ہوئی میری. سوال ضیاءالدین ایڈیٹر تھے ڈان کے, لندن میں پوسٹ ہو گئے تھے. سلیم ملک ایڈیٹر بن گئے تھے, سلیم ہاشمی ایڈیٹر بن گئے تھے, تو لندن میں پوسٹ ہو گئے تھے. لندن میں تھے, لندن نے فون کیا, ضیاء بتاؤ, ضیاء میرا کلیگ تھا پی ٹی آئی میں, ضیاء تم یہ بتاؤ کہ وہاں پہ گھسنے کا سعودی کس نے مارا بہت مشکل ہے, لیکن الطاف حسین کے فلیٹ کے اوپر, ان کی ہائی اسٹریٹ کے اوپر سیکنڈ فلور پہ دفتر تھا, پورا فلور, اور بہت خوبصورت دفتر تھا, بڑا کمپیوٹر سجا ہوتا, ان کا اپنا الگ کمرہ تھا, بڑے انداز کو. وہاں پہ یہ لوگوں کو ان کی چھت پہ ایک چھرا ملا جس پہ خون کتاب ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ ملا. اس سے پہلے 40,000 پاؤنڈ کے دفتر سے نکالے گئے تھے. چھرا وہاں لے جا کے خون صاف کیے بغیر ادھر چھپا دیا, اور بعد میں بھی نہیں صاف کیا اس کو. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ضیاءالدین نے کہا مجھ سے, اس لیے شاید اس سے یا کوئی نہیں آئے وہ بس چھت پہ پہنچ جائے گا. لیکن جب اسکاٹ لینڈ یارڈ پیچھے پڑ جاتی تو ایک چیز کو ذرے کو اٹھا کے نہیں, آپ یہاں صوفے کے اندر دیکھیے کیا چیز کوئی ثبوت ملے. اسکاٹ لینڈ یارڈ میں آپ کو بتا دوں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کوئی بہت اسپیشلسٹ پولیس نہیں ہے. لندن پولیس, لندن میٹرو پولیس, اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک ہی چیز ہے, 3 ڈفرینٹ نام اس کے. اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کا نام اس لیے پڑا ہے, چھوٹی سڑک ہے لندن میں, گلی ہے, اس کا نام اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے. وہاں پہ پہلا پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا تھا 1800. سر قتل میں الطاف حسین کا ہاتھ تھا کہ نہیں, آپ کا تجزیہ؟ میں پوری وصول سے نہیں کہہ سکتا, اس لیے لگتا کیا ہے آپ کو, چونکہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا کہ پارٹی میں دوسری پارٹی نہ بنے, پارٹی میں کوئی گروپ نہ بنے. الطاف اتنا میں جانتا ہوں, یہ نہیں معلوم, اتنا میں جانتا ہوں کہ عمران فاروق اکثر الطاف حسین سے اختلاف کرتے تھے, اور انڈیپینڈنٹ آدمی تھے, مجھے بہت مانتے تھے, اور وہ اختلاف کرتے تھے کہ بھائی یہ بات غلط ہو رہا, میں نہیں مانتا چیز, یہ بات غلط ہے. یہ الطاف حسین کو ناپسند آتی تھی چیز, وہ بہت سب ناپسند آتی تھی, اور مجھ سے بھی ایک دفعہ گڑبڑ ہو گئی تھی. میں ایم کے میں تھا, میٹنگ بلائی پالیسی سال الطاف حسین سے, ہاں میٹنگ بلائی گئی, تو 200 آدمی تھے اس میں سے, انچارج بڑے بڑے ایم پی ایز, ایم ایل اے, سینٹر سبھی موجود تھے, منسٹر موجود تھے, سب گزرا مشرا سب 200 آدمی. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے مائک رہا تھا. ایک سوال یہ آیا کہ جب یہ ڈنمارک کے اندر کوئی گستاخ رسول خاکہ چھپ گیا تھا کسی نیوز پیپر کے خلاف, جماعت اسلامی شور کر کے پاکستان میں بہت رجسٹر آتا کہ رسول خاک کے اوپر, رسول مبارک کے اوپر خاکہ نہیں چھپتا ہے, ان کی بے حرمتی کی بھی جا رہی ہے. ہمارے پیغمبر ہیں وہ, ہمارے لیے ایسے ہی بات ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کچھ کرے تھے, لیکن ان کا تو یہ چیز نہیں ہوتی, تصاویر چھپتی ہے, بلکہ مصر میں تو تصاویر چھپتی رہتی ہیں, پیغمبروں کی تصاویر سب کو بکتی ہیں مصر میں, اور بھی ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہ الطاف حسین, سوری میں کیا کہتا تھا, وہ الطاف حسین, میں ایک دفعہ پیچھے بیٹھا ہوتا. آپ کہہ رہے تھے میری بھی الطاف حسین سے جھڑپ ہوئی, نکالا جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا تھا ختم نبوت کے خلاف, ختم کارٹون کے خلاف. تو الطاف حسین نے کہا کہ بابا ہم اتنے پاکستان کی سیٹیں جیتنے کا, اچھا ہم لوگ خاموش بیٹھے, تم لوگ کیا سو رہے ہو, کل شامل ہو جاؤ, ڈنڈے لے کر کے تیار کر کے, رات میں تیاری کر لو, شامل ہو جاؤ. اور اس کو میں نے کہا بھائی, سب نے ہاں جی بھائی ہم تیار ہیں, جی بھائی صبح میں شامل ہو جائیں گے, جلوس شامل ہو جائیں گے. تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی, کیا صلاح بھائی موجود نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا, کرنل تھے جو نہیں ہیں ان کے میں, فارتار سے کرنے کے سامنے پیچھے بیٹھے تھا, یاد دیجیے. میں نے کہا تبھی السلام علیکم. وعلیکم السلام, مزاج بخیر, خیریت سے,
آپ کی آواز میں آپ تو بات اختلاف کرتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا الطاف حسین بھائی لوگوں کی دلچسپی ہوگی, شادی میں سارے بیٹھے ہیں, دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں ایک درخواست ہے, اگر آپ میری رائے سننا چاہتے ہیں تو رابطہ کمیٹی کی دفتر میں ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کر لیں, یا باہر رہتا ہوں مجھے موبائل پہ فون کر لیں, میں آپ کو وجہ بتا دوں گا. اس میں بہت بڑی غلطی آپ کی ثابت ہوگی. اچھا یہ تو بہت نئی بات بتا رہے ہیں آپ, نصیر جدید تم تو یہ آپ نے تو یہ بات نہیں بتائی, فنکار آپ نے تو یہ بات نہیں بتائی, کیا بات ہے؟ چلیے آپ رابطہ کمیٹی میں مل جائیں, آپ اکیلے ہوں گے ایسا نہیں, فاروق ستار نصیر جدید آ جائیں, بس اور کوئی نہیں, تیسرا آدمی چاہتا میں. ہاں مجھ سے مجھے بتائی کیا, میں نے دیکھیے امریکن آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. فاروق ڈاکٹر عمران فاروق 3 سال تک امریکن کانسولٹ میں شکر رہے اور ٹیلی فون پہ پارٹی کو گائیڈ کرتے رہے, یہاں تک کہ موبائل ٹیلی فون میں پابندی لگائی دی گئی تھی. عمران فاروق امریکن کونسلیٹ میں چھپے ہوئے تھے 3 سال تک چھپے ہوئے تھے, 2 سال تک پاکستان میں, کراچی میں. کراچی میں بلکہ ایک اور میں نے یہ کنفرم بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی مجھے خود معلوم ہے, مجھے امریکن کانسلیٹ جنرل بتایا, یہیں بیٹھ بتایا, وہ تو ہماری اس میں انویسٹمنٹ سے ہوا 3 سال تک ہم نے اس کو بنا دے رکھی. کیوں امریکن کیوں انٹرسٹ وجہ لیتے؟ یہ کہ ہماری اس ملک میں انویسٹمنٹ بہت ہے, اور اگر کوئی ہمیں انویسٹمنٹ پہ دھماکے سے اور احتجاج سے اور حملے سے بچا سکتے ہیں, کیوں بچا سکتی ہے؟ اس لیے کراچی میں انویسٹمنٹ ہے, کہاں؟ کراچی میں بھی انویسٹمنٹ ہے, راج پور میں بھی انویسٹمنٹ ہے. اچھا اس ملک میں انویسٹمنٹ ہے, ایم کیو بچا سکتی ہے, کراچی میں کراچی میں ایم کیو بچا سکتے ہیں. موٹر تھا نا جو یہی اور نے خریدی تھی جی پھر داؤد ہرکولس تھا, جب نیشنلائزیشن کیا گیا 2003 میں ڈاکٹر بشر سے گیا تو آرنر زائٹن, لیکن اے بی ایسڈ پریس امریکہ کا کورسپونڈنٹ اس نے پوچھا واٹ اباؤٹ داؤد ہرکولس. ڈاکٹر بشر نے جواب دیا کہ we might nationalize ہرکولس پارٹ آف اٹ, داؤد پارٹ آف اٹ, ناٹ ہرکولس. تو بھٹو نے فون کیا اس کو انٹرکانٹیننٹل میں آرنر زائٹن کو, آرنر یہ لکھ لو مبشر حسن نے غلط کہا ہے, ہم کسی امریکن انویسٹر کو نہیں چھیڑیں گے. ابھی ذوالفقار بھٹو کے, لیکن اس میں اسی لیے امریکن ان پہ اعتماد کرتے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب نے بھی ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم کسی امریکن انویسٹمنٹ کو نہیں چھیڑیں گے, تب وہ اقتدار میں آئے. یہ اقتدار میں آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ اقتدار میں آنے کے بعد کی, ڈاکٹر بشر صاحب اس وقت کی بات کر رہے ہیں. ہاں, یا پیپلز پارٹی کا رول کر رہی ہے جب. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی تھی چیزیں, اس وقت کی بات کریں. اچھا سر, اس میں اب ٹائم خاصا ہو گیا, 1-2 باتیں آخری میں آپ سے کر لوں, اور یہ بتا دیجیے آپ ایم کیو ایم پہ دوبارہ آ جاتا ہوں کہ الطاف حسین کا فیوچر دوبارہ سے پاکستان میں کوئی ہے؟ میرا خیال نہیں, ایم کیو ایم کا باب بند ہو چکا ہے پاکستان میں, اب وہ نہیں آ سکتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جنرل محمد سعید تھے ڈی جی ریگر, انہوں نے حملہ کیا. ایم کیو ایم کا خوشی میموریل ہال تھا, جتنی بڑی جگہ پہ 12-15-25 کمرے تھے جہاں ڈفرینٹ کمیٹیاں کام کرتی تھی, وہ بند کر دیا گیا. ایم کیو ایم کا الطاف حسین کا جو گھر تھا سامنے گلی کے اندر چھوٹا تھا, جس میں جو پہلے رنجوروں چلاتا تھا, وہ بند کر دیا گیا. آج تک ان کی جدوجہد کے باوجود وہ نہیں کھولا گیا, نہیں واپس جائے گا. اور ایک دن یہ آپ میرے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں بزنس پلس میں. بزنس پلس میں ایک لڑکا تھا, وہ کنٹرولر آف نیوز تھا, طاہر نام تھا جی. اس نے مجھ سے کہا کہ ڈی جی نے بلایا کہا تھا کہ اگر تم نے الطاف حسین کا نام مل جائے ہم تمہاری چمڑی اٹھا دیں گے. آج کل دوبارہ سے الطاف حسین کو لانے کی کوشش نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. اچھا, الطاف حسین MI6 کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے لیے کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے پیسے ان کو ملتے ہیں. کوئی طرح سے مکان بنایا انہوں نے اچھا خاصا, جو اس وقت کم از کم £500 ملین کا ہوگا. پاکستان سے جو پیسہ جاتا تھا الطاف حسین کو, وہ کس روٹ سے جاتا تھا؟ اب یہ تو مجھے معلوم نہیں, یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. آپ اندر رہے نا سر. نہیں, اندر کی باتیں لوگ ہم یہ نہیں بتاتے, میں یہ نہیں مانتا. لیکن نتیجے راز کی غیر راز میں رکھی جاتی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہنڈی کا ذریعہ ہوتا ہے, حوالہ کا ذریعہ, تو کوئی جا رہا ہے, ان کے لوگ آتے رہتے ہیں, ڈھنگ رہتی ہم طرف جاری رہتی تھی, ان کو کسی کو پیسے دے دیے کہ بھائی یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کو جا کے دے دیں. یہاں پہ کوئی ایسا ہوگا وہ کثرت سے. یہ کراچی میں چائنا کٹنگ الطاف حسین کی مرضی سے ہو رہی تھی؟ کہہ بھی سکتے نہیں بھی کہہ سکتے. اس کی وجہ کہ جو خورشید میں ایک جو KK تھا, جہاں پہ بہت بڑی ایکڑ زمین پھیلا ہوا تھا, وہ زمین
मुफ्त में तो नहीं मिली होगी तो जैसे बाबर गौरी को ज़मीन मिली जो जदीद साहब की जो फैक्ट्री है पोर्ट कासिम के ऊपर, उसमें बाबर गौरी ने 7 मिनिस्टर ऑफ पोर्ट ऑफ शिपिंग थे, उनके अंडर में थी वो पोर्ट कासिम। 7 रुपये पर यार्ड उनको दी ज़मीन, बहुत बड़ी फैक्ट्री कायम की उन्होंने, माशाल्लाह बहुत बड़ी से चल रही उनकी फैक्ट्री। ये ऐसा होता है कि इतना वसूल से कह सकता हूँ कि बाबर गौरी आदमी सिद्दीकी बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा खरीदे थे, अल्ताफ हुसैन को देते थे, अपना भी हिस्सा रखते थे। अच्छा, आखिरी 2 बातें, बल्दिया टाउन में कौन इन्वॉल्व है आपके ख्याल में? देखिए केस चल रहा अदालत में, इसमें तबसरा करना जायज़ नहीं है, फिलहाल केस चल रहा है, भारत मेरे साथ चल रहा है। अम्मा सिद्दीकी का नाम आता है। 12 मई में कौन इन्वॉल्व था? 12 मई में इनकी हम इन्वॉल्व नहीं थी, वो हादसा था दफ्तर पार में जो है ना, 12 मई का इफ्तिखार चौधरी आए। जी जी जी, हाँ, उसमें बिल्कुल उसमें इस्लामाबाद इन्वॉल्व थे और इस्लामाबाद ने सारा रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन इस्लामाबाद ने आपसे रास्ता मजबूरी होकर बंद किया। मैंने वहाँ बैठा था रात 3 बजे सुबह, आदिल गौरी और बाबर सिद्दीकी में, बाबर गौरी आदिल सिद्दीकी के साथ बैठे हुए थे और सिद्दीकी बैठे हुए थे और भी 1-2 लोग बैठे हुए थे, इमरान, हाँ 1-2 लोग थे। मैंने गवर्नर साहब से कहा, मैंने कहा इरशाद भाई जुलूस निकल रहे हैं, रैलियाँ आ रही हैं हैदराबाद से, इंटीरियर से, तमाम से, उसको रोका जा रहा है, वहाँ पर राइट हो जाएंगे, गाँव में जाएगा। मुझे इफ्तिखार करने के मैं क्या करूँ, परसों कल से मैं इफ्तिखार चौधरी की तरफ से फोन कर रहा हूँ जिसके साहब सुना मरीज बाहर जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर टेरर जाएंगे, खालिद मदद जाएंगे, तो आप सिक्योरिटी बताते हैं, हम आपकी सिक्योरिटी कर सकें। फिर वो एयरपोर्ट पे आए, इत्तेदाद हसन और दोनों आए, एयरपोर्ट पे बैठे रहे। कुछ लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि बाकायदा हिदायत दी गई मुशर्रफ की तरफ से इनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देना। वकला को जिंदा जलाने का वाकया इसमें एमके में इन्वॉल्व है? मेरा ख्याल है इतना इतनी भयानक काम नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, इंसानियत से जुल्म है ये। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सलाउद्दीन हैदर साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, सलाउद्दीन हैदर साहब की सारी गुफ्तगू आपके हवाले, खुल के तज्जिया कीजिए इसका। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।